ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں، ہماری جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن فوراً سے ایک نعرہ ریاست مدینہ کا لگا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے حکمران امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران جو ہیں انہیں اسٹڈی کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے ریاست مدینہ بنائی۔ میں بلکہ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کسی بھی عامل کو مقرر کیا جاتا کسی بھی علاقے میں، 5 شرائط پر مشتمل حلف نامہ پڑھ کر سنایا جاتا۔ اگر اس سے ذرا برابر کسی نے انحراف کیا تو وہ گورنری کا قائل نہیں ہوگا، وہ اہل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی عامل کو مقرر فرماتے، پہلی شرط ریاست مدینہ کی پہلی شرط سنیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی گورنر وہ ترکی نسل گھوڑا نہیں رکھ سکتا۔ جیسے عام عوام گھوڑوں پر سواری کرتی ہے، اسی طریقے سے گورنر بھی سواری کرے گا۔ دوسری شرط کہا کہ کوئی بھی گورنر باریک اور اعلیٰ کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اپنے کپڑوں پر تو پیوند لگے ہوتے تھے، سادگی اور عاجزی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ کوئی بھی عامل جو ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ کوئی بھی عامل محلات میں زندگی نہیں گزارے گا، کوئی بھی عامل محلات میں زندگی نہیں گزارے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکامات جاری فرما رہے تھے۔ فرمایا دروازے پر کسی بھی عامل کو دربان بٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 5 شرائط حلف نامہ پڑھ کے عاملین کو سنایا جاتا۔ اور آج کیا ہے کہ عام عوام الناس میں سے منتخب ہونے والا کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، وہ انہی شرائط کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ اللہ کے بندو، ریاست مدینہ بنانی ہے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے سامنے ہے۔ پھر جب عدالت میں اگر کسی چیز کی گواہی، جیسے ہر فن کا جو ماہر ہوتا نا اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا۔ جیسے ایک شاعر نے کسی دوسرے شاعر کو مبہم انداز میں اس کی کوئی انسلٹ کر دی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ فیصلہ سامنے آیا، بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے اشعار میں کس طرح چھپے ہوئے الفاظ میں حتیہ نامی شاعر کی توہین کی ہے، تو اب ضرورت تھی کہ کسی ماہر فن، کسی شاعر کو بلایا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے منظور نظر حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت آ کر بتائیں گے کہ کہاں پر اس کی توہین چھپی ہوئی ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت فاروق اعظم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اکثر و بیشتر فیصلے مساجد میں اور بلکہ کثیر تعداد میں آپ کے سامنے جب آ کر محلات یا بادشاہ سلامت جیسے الفاظ بولے جاتے، آپ کہتے نہیں، یہ جو کچی مسجد ہے نا سامنے، ہمارا کوئی محل نہیں ہے، یہ جو کچی مسجد ہے مسجد نبوی شریف، یہیں پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آپ کی کرامات میں سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ مدینہ پاک میں جب زلزلہ آیا نا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، دیگر کتب میں، تو آپ نے اپنا جو درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا زمین پر مار کے فرمایا، اے زمین کیوں کانپ رہی ہے؟ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں جب کسی بھی دھرتی پر، کسی زمین پر عدل و انصاف کا فقدان ہو جائے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین آپ نے فرمایا کہ تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا۔ اور آپ کی کرامات میں سے پھر یہ ہے کہ ایک دن سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، لوگ دوڑے دوڑے آئے، اچانک دھوپ تھی، سایہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کوئی بارش کا ماحول نہ تھا، موسم میں اچانک تبدیلی سے لوگ پریشان ہوئے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرضی پیش کی، کہنے لگے کہ امیر المومنین اچانک سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کچھ ایسا نہیں ہوا، سورج روشنی اور آگ برسا رہا تھا، میں نے ایک دفعہ مڑ کے سورج کی طرف دیکھا ہے۔
ایک دفعہ مڑ کے دیکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر اپنے عاملین کو، گورنر جتنے بھی گورنر تھے، انہیں لکھ کر بھیجا تھا ہر گورنر کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آپ نے لکھ کر بھیجا کہ قرآن پاک سے فیصلے کیے جائیں گے، اگر وہ فیصلہ قرآن پاک سے نہ ملے تو حدیث مبارکہ سے فیصلہ ہوگا، حدیث مبارکہ سے نہ ملے تو اجماع کو دیکھا جائے گا، جو رائے ہوگی سب کی، لیکن وہ رائے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالتوں کے نظام پھر اس طرح درست ہوتے